آج ماہی محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا۔ چاند دیکھتے ہی 8 رکعت نفل پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا، پریشانیوں، مصیبتوں، الجھنوں سے دور رکھے گا اور آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ ماہی محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر جو لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے اور پھر اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ رب تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ محرم الحرام کی 1 سے 10 تاریخ تک میدان کربلا میں جو کچھ گزرا وہ تاریخ انسانی کا سب سے المناک باب ہے۔ ان بابرکت دنوں میں، ان بابرکت راتوں میں، یا جب آپ نے چاند دیکھنا ہے تو آپ نے چاند دیکھتے ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا ہے، دنیا کے کاموں کو چھوڑ دینا ہے اور زیادہ ان دنوں میں ہنسنا نہیں، زیادہ پانی نہیں استعمال کرنا، نفل ادا کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، کیونکہ ان راتوں میں، ان دنوں میں، ان گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی زور و شور سے دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے۔ مانگنے والا جب مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بے تحاشا عطا کرتا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر صرف 4 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 11 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رزق اور دولت میں برکت کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، قبر کو روشن کرنے کے لیے اور شہدائے کربلا کے وسیلے آج کی رات جو مانگیں گے انشاءاللہ رب تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ عمل، یہ ذکر پاک کر لیں، پھر آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور 8 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر اگلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، 8 رکعت نفل ادا کرنے ہیں 4 سلام کے ساتھ، یعنی 2 کر کے آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ جب نفل مکمل کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، اے ہمارے پاک پروردگار، یہ جو میں نے نفل پڑھے ہیں، جو میں نے ذکر کیا ہے، جو میں نے سورت پڑھی ہے، اس کا ایصال ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اس ذکر پاک کا ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کو پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اہل بیت کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مالک قبول و منظور فرما۔ اور آج کی اس بابرکت رات میں میرے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے، تمام پریشانیوں، مصیبتوں، نحوستوں کو ختم کر دے، ہمارے رزق اور دولت میں، دسترخوان میں وسعت اور کشادگی عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہمیں ہر خوشی، ہر کامیابی، ہر عروج اور ترقی عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، پریشانی ہے، یا جو بھی آپ کی دلی مراد ہے، بس آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے، مولا میری فلاں حاجت ہے، فلاں مراد ہے، فلاں خواہش ہے، اسے پورا فرما دے۔ اس عمل کو، اس ذکر کو آپ اپنے نئے گھر کے لیے کر سکتے ہیں، گاڑیوں کے لیے، بنگلوں کے لیے، دنیا کی ہر چیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور آخرت میں انعامات پانے کے لیے، آخرت میں جنت پانے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس رہنے کے لیے بھی اس عمل کو، اس ذکر پاک کو آپ کر سکتے ہیں۔ آج محرم الحرام کی پہلی رات ہے تو آج کی رات یہ عمل بڑا ہی بابرکت ہے۔ آج کی اس بابرکت رات میں یہ عمل ضرور کریں۔ جو لوگ آج کی رات یہ عمل نہ کر سکیں وہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جب آپ کے پاس ٹائم ہو ضرور کریں۔ آج ماہ محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ 10 محرم سے پہلے ساری تقدیریں بدل جائیں گی۔ جس چیز کا نام لوگے وہی آپ کا مقدر اور نصیب بن جائے گا۔ سال میں یہ موقع ایک ہی بار ملتا ہے، زندگی بدلنے والا یہ عمل ہے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔